آج ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کو یہ پرندوں کی تسبیح پڑھ لو، اور اگر ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کو کسی وجہ سے آپ لوگ یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ پائے تو پھر اس عمل کو آپ لوگ ربیع الاول کی 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ آج کا عمل آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آج جو پرندوں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ سبحان اللہ کی ہے۔ یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت، اور اگر کامیابیاں مانگو گے تو کامیابیاں۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے مانگتے چلے جاؤ، جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے وہ سب آپ کو عطا ہو جائے گا۔ یہ تسبیح اتنی تیر با ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگوں کی مشکلات، تنگ دستیاں، رنج و غم، درد و علم سب دور ہو جائیں گے، کیونکہ ساتھ میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہ وہ سورت ہے، اس کو 7 آیتوں والی سورت کہا جاتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت کو تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آپ لوگ اس بات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت اور برکت رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور یہ عمل آپ لوگ چاہے تو ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کو پڑھ لیں، جس دن نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یا پھر 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کے دن پڑھ لیں، جس دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ اللہ والو، یہ دونوں دن ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جمعے والے دن اگر 1 لاکھ مانگا جائے تو رب انہیں 70 لاکھ سے عطا کرتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اور یہ 9 چندی جمعرات، 9 چندی کہتے ہیں اس جمعرات کو جو چاند کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ اللہ والو ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے تو اس کو 9 چندی کہا جائے گا۔ ربیع الاول یعنی ربیع کے مہینے بہار کے، اور اول کے مہینے پہلے، یعنی دین اسلام کی پہلی بہار۔ یہ پہلی بہار بھی ہے دین اسلام کی، اور پہلی 9 چندی جمعرات بھی ہے۔ تو اللہ والو، یہ عمل سبحان اللہ کا لازمی پڑھیے گا، اور ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھیے گا، کیونکہ آج یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج آپ لوگ رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت، اور کامیابیاں مانگیں گے تو کامیابیاں۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اور میرا اللہ پاک جب بھی دیتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ عمل لازمی پڑھیے گا، ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول شریف کی 6 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے، یا پھر 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، تو یہ شان والا وظیفہ پڑھ لیں۔ اس سورت کے بہت فائدے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات، پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ آج اللہ پاک سے جتنا رزق مانگو گے وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ یعنی آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والو، یہ 9 چندی جمعرات کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور اللہ والو، اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام گناہ رب معاف فرما دے گا۔ اللہ والو، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے، یعنی کامیابیاں کھینچ کر لے کر آتا ہے، آپ کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، آپ کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب اور بعض اوقات اس سے زیادہ بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ رزق کا بے تحاشا بادشاہ وظیفہ ہے۔
یہ وہ وظیفہ ہے جس عمل کو کرتے ہی آپ لوگوں کی تنگدستیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کے اندر اللہ والوں جو گناہوں کا زنگ آپ کے سینے پہ چڑھ گیا ہے، آپ کے دل پہ چڑھ گیا ہے، اللہ پاک اس کو بھی دھو دیتا ہے اس عمل کی برکت سے۔ یہ وہ شان والا عمل ہے، اور یہ مہینہ، اس کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آقا دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب اپنی نعمتوں کو ہم پر برسا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے، ہمارے رزق کو بے پناہ بڑھا دیتا ہے، ہماری تنگدستیاں دور کر دیتا ہے، ہمارے رزق میں اتنی برکت کرتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج بننے نہیں دیتا۔ یہ اس وظیفے کی خاصیت ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی یہ عمل چاہے تو ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو پڑھ لیں یا 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں، دونوں دن آپ کے پاس ہی موجود ہیں، اور ان دونوں دنوں کی فضیلت باقی 5 دنوں پر زیادہ ہے۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پہلے عمل کی طرف چلنے سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کی منشا ہے۔ تو اللہ والو، آج رب کی بارگاہ میں اس نیت سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات دور کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد والے مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا واسطہ، 7 تاریخ جمعۃ المبارک کے عید کے دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں، لاچاریاں، نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے،
ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبل رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں، اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو، جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں، تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانیاں الگ ہیں۔ اللہ والوں آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے یہ عمل پڑھا جائے گا۔ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہ 9 چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، آپ لوگوں کی تنگ دستیاں دور کر دیتا ہے، آپ لوگوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت اور خیر کے لیے پڑھ لیں، قرض دار آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، مقروض ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے لیے پڑھ لیں، غیب سے قرضوں کا انتظام ہو جائے گا، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں۔ بس ایک گلاس پانی کا رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیں، دم کریں، پھونک ماریں اور اس پانی کو پی جائیے گا۔ اس عمل کی تمام کی روحانیت پانی کے اندر جائے گی اور آپ لوگوں کی معاملات کو بہتر کر دے گی۔ اس طریقے سے یہ عمل پڑھا جائے گا۔ ایک گلاس پانی کو بھی لازمی رکھ لیجئے گا، اور کچھ صدقہ کرنے کے لیے بھی 1 مٹھی چاول یا چینی جیسا میں نے آپ کو بتایا، یا پھر کچھ رقم رکھ کے بھی یہ عمل پڑھیں تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔
یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں،
ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں آخر میں پرندوں کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ اللہ والوں یہ وظیفہ ربیع الاول کا بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس عمل کو 6 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 تاریخ پہلے مبارک جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں دن میں عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہایت خاص اور برکت والا، رحمت والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی آپ لوگوں کا نصیب بدل جائے گا، آپ لوگوں کا نصیب کھل جائے گا۔ آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگا جائے تو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے۔ تو دوستو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر چاولوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے بے پناہ قریب لے جاتی ہے۔ پہلے تو جو آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مارا ہے، دم کرا ہے، اس پانی کو آپ لوگ پی لیں، اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو پرندوں کو ڈال دے، تو یہ آپ کا عظیم صدقہ ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول کی 6 تاریخ نو چندی جمعرات کو بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، اور 7 تاریخ پہلے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔